اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، جس میں ہماری گفتگو خط نمبر 16 کے جواب میں، یعنی جو سلیم البشری نے 16واں خط شرف الدین موسوی صاحب کی خدمت میں ارسال فرمایا تھا، اس کا جواب جو شرف الدین موسوی صاحب نے تحریر کیا تھا اس کے سلسلے میں بات مکمل ہو گئی تھی۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ 17ویں خط کا جواب، یعنی 17واں خط اور پھر اس کا جواب۔ مکتوب نمبر 17۔ اس سے پہلے جو دلائل پیش کیے تھے شرف الدین موسوی صاحب نے، اس میں کہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے جناب امام علی علیہ السلام اور جناب ہارون کو فراقیدین یعنی آسمان کے 2 ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ تو 17واں خط اسی سلسلے میں آتا ہے کہ ہم آپ کے اس جملے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و ہارون کو فراقیدین 2 ستارے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں سے تشبیہ دیتے ہیں، اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے، لہذا اس کو اور واضح تحریر کیجئے۔ جواب مکتوب یعنی خط کا جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر جناب ہارون اور امیر المومنین کو آسمان کے فراقیدین اور دونوں آنکھوں سے مثال دیا کرتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی امت میں ایک جیسے تھے، کسی کو کسی پر امتیاز حاصل نہ تھا۔ یوم شبیر و مبشر، ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ نے علی کے جگر گوشوں کے نام ہارون کے فرزندوں کے نام جیسے رکھیں، حسن و حسین و محسن، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ نام فرزندان ہارون شبر و شبیر و مبشر کے نام پر رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ہارون میں مشابہت گہری ہو جائے اور وجہ مشابہت تمام حالات و منازل میں عام ہو کے رہے۔ یوم مواخات محض اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا اور دوسروں پر ترجیح دی، غرض یہ تھی کہ دونوں کو اپنے اپنے بھائی کے نزدیک جو منزلت حاصل ہے وہ بالکل ایک رہے، دونوں کی منزلوں میں مشابہت پوری ہو جائے، اور یہ تمنا بھی تھی کہ دونوں کے درمیان کوئی بھی وجہ فرق نہ رہے۔ رسول نے اپنے اصحاب میں 2 مرتبہ بھائی چارہ قائم کیا۔ پہلی مرتبہ ابو بکر و عمر بھائی ہوئے، عثمان و عبد الرحمن بن عوف بھائی مقرر کیے گئے۔ دوسری مرتبہ میں ابو بکر و خارجہ بن زید میں بھائی چارہ ہوا، عمر و عتبان بن مالک میں بھائی چارہ ہوا، لیکن امیر المومنین دونوں مرتبہ رسول اللہ کے بھائی بنے۔ اس مسئلے میں تو اتنے محکم نصوص صحیح طریقوں سے ابن عباس، ابن عمر، زید بن ارقم، زید بن ابی اوفا، انس بن مالک، حذیفہ بن یمان، مخدوج بن یزید، عمر بن خطاب، برا بن عازب، علی بن ابی طالب سے وارد ہیں کہ سب کو لکھنا مشکل ہے۔ پیغمبر نے امیر المومنین سے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ابھی اوپر آپ یہ حدیث ملاحظہ فرما چکے ہیں، قد اخذ برقبۃ علی وقال ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له واطیعون۔ پیغمبر نے علی کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، تم میں میرا جانشین ہے، اس کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا۔ ایک دن پیغمبر اصحاب کے پاس تشریف لائے، حضرت کے چہرے کا رنگ کھلا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اس خوشی کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا، بشارتو، یعنی میرے پروردگار کی جانب سے میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے اور میری جگر پارہ فاطمہ کے متعلق خوشخبری آئی ہے، وہ کہ خود خداوند عالم نے علی کا عقد فاطمہ سے کر دیا ہے۔ جب جناب سیدہ امیر المومنین کے گھر آئی تو حضرت نے ام ایمن سے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ ام ایمن نے کہا کہ علی آپ کے بھائی ہیں اور آپ ان سے اپنی بیٹی بھی بیاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں اے ام ایمن، ایسا ہی ہے۔ ام ایمن امیر المومنین کو بلائیے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت نے امیر المومنین کے بھائی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ علی میرے بھائی ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرے داماد ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام سے دوران گفتگو آپ نے فرمایا، انت اخی وصاحبی، تم میرے بھائی ہو، میرے ساتھی ہو۔ دوسری مرتبہ دوران گفتگو فرمایا، انت اخی وصاحبی ورفیقی فی الدنیا،
تم میرے بھائی ہو، میرے ساتھی ہو اور جنت میں میرے رفیق ہو۔ ایک معاملے میں جناب جعفر و زید اور امیر المومنین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو آپ نے امیر المومنین سے خطاب کر کے فرمایا، لیکن تم اے علی میرے بھائی ہو، میرے بچوں کے باپ ہو، مجھ سے ہو اور مجھ تک ہو۔ ایک دن آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، میرے وزیر ہو، تم ہی میرے دین ادا کرو گے، یعنی قرضے ادا کرو گے، میرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو گے، مجھے فارغ الذمہ کرو گے۔ جب حضرت کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ لوگوں نے امیر المومنین کو بلایا۔ آپ نے امیر المومنین فرمایا میرے قریب آؤ۔ امیر المومنین قریب آئے، رسول اللہ کا سر زانوں پر رکھے رہے اور رسول اللہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت کی روح نے جسم سے مفارقت کی اور حضرت کا کچھ لعاب دہن بھی امیر المومنین پر گرا۔ حضرت نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد خدا کے رسول ہیں اور علی رسول کے بھائی ہیں۔ شب ہجرت جب امیر المومنین بستر رسول پر آرام فرماتے تو خداوند عالم نے جبرائیل و میکائیل پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے تمہیں بھائی بھائی بنایا اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ طولانی کی ہے، تم میں سے کون اپنی زندگی دوسرے کو دینے پر آمادہ ہے؟ دونوں نے عذر کیا، زندگی دینا گوارا نہ کیا۔ تو خداوند عالم نے وحی فرمائی کہ تم دونوں علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھو میں نے علی و محمد کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور علی بستر رسول پر سو کر اپنی جان فدا کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال کر رسول اللہ کی زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور علی کو ان کے دشمنوں سے بچاؤ۔ دونوں ملک اترے، جبرائیل سرہانے، میکائیل پائیتی کھڑے ہوئے۔ جبرائیل کہتے جاتے تھے، مبارک ہو، کون آپ کا مثل ہو سکے گا؟ اے علی ابن ابی طالب، آپ اللہ کے سبب ملائکہ پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اور اس موقع پر خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، لوگوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے نفس کو راہ خدا میں بیچ ڈالتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ ایسا کہنے والا جھوٹا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، خدا کی قسم با خدا، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، ان کا ولی ہوں، فرزند عم ہوں، ان کے علوم کا وارث ہوں، مجھ سے زیادہ کون حقدار ہے اس کا؟ شورا والے دن آپ نے عثمان اور عبد الرحمن بن عوف، سعد اور زبیر سے خطاب کر کے فرمایا تھا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جسے رسول نے اپنا بھائی بنایا ہو؟ اس دن جس دن مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جنگ بدر میں جب امیر المومنین ولید کے مقابلے کو نکلے تو اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ امیر المومنین نے فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ امیر المومنین نے ایک دن عمر بن خطاب سے ان کے زمانہ خلافت میں پوچھا، یہ فرمائیے کہ اگر بنی اسرائیل کی کوئی قوم آپ کے پاس آئے اور ان میں کا کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں موسیٰ کے چچا کا فرزند ہوں، تو کیا آپ اسے اس کے ساتھیوں پر کچھ ترجیح دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو سنیے، میں خدا کی قسم رسول اللہ کا بھائی ہوں، ان کے چچا کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے ریدا کندھے سے اتار کر بچھائی اور بولے، خدا کی قسم آپ اس جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ ہم لوگ جدا نہ ہو۔ امیر المومنین اس ردا پر تشریف فرما ہوئے اور اس وقت تک لوگ متفرق ہوئے۔ عمر سامنے بیٹھے رہے۔ رسول اللہ کے بھائی اور فرزند ام ہونے کی تعظیم تھی، سر جھکانا تھا۔ سد ابواب، میرا قلم کہاں سے کہاں بہک گیا۔ ذکر اس کا تھا کہ رسول اللہ نے تمام صحابہ کے دروازے بند کر دیے اور حضرت علی کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا چھوڑ دیا۔ صحابہ کے دروازے اس لیے بند کر دیے کہ مسجد کے اندر بحالت جنب جانا جائز نہیں ہے، لیکن جس طرح ہارون کے لیے بحالت جنب ہوتے ہوئے بھی مسجد
سے ہو کر گزرنا جائز تھا، اسی طرح حضرت علی کے لیے بھی رسول اللہ نے جائز و مباح قرار دیا۔ لہذا یہ بھی ثبوت ہے کہ دونوں حضرات بالکل ایک جیسے تھے اور ہر حیثیت اور ہر جہت سے ایک دوسرے کے نظیر تھے۔ پوری شباہت تھی دونوں بزرگواروں میں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسجد کی طرف کھلتے ہوئے سب کے دروازے بند کر دیے، صرف حضرت علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام حالت جنب میں بھی مسجد سے ہو کے گزرتے تھے، کیونکہ وہی ایک راہ تھی، کوئی دوسری راستہ نہ تھا۔ عمر بن خطاب سے ایک حدیث صحیح مروی ہے جو مسلم بخاری کے معیار پر بھی صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے علی کو 3 چیزیں ایسی مرحمت فرمائی کہ اگر ان میں سے بھی کوئی ایک مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں کی قطار سے بڑھ کر ہوتی۔ ایک یہ کہ علی کی زوجہ فاطمہ ایسی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسرے مسجد میں رسول اللہ کے ساتھ ان کی سکونت اور رسول اللہ کے لیے جو امور مسجد میں جائز تھے ان کے لیے بھی مباح ہونا، تیسرے جنگ خیبر میں علم کا ملنا۔ پیج نمبر 228 سے گفتگو شروع ہو کر پیج نمبر 238 تک پہنچ گئی ہے، لہذا گفتگو کا سلسلہ یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ عظیم مناظرہ شرف الدین موسوی صاحب کی محنتوں کو آپ منتقل کرتے رہیے، تاکہ واقعاً جو عالم ہوتے ہیں، عالم ربانی، وہ کبھی دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، وہ تو چلے جاتے ہیں مگر ان کے قلم کی روشنائی سے پھوٹنے والی روشنی سب کو نور کے حالے میں گھیر لیتی ہے اور سب کے لیے نورانی بن جاتی ہے۔ ان نورانی الفاظ کو، ان علماء کی محنتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ ہم بھی تھوڑے بہت ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ والسلام۔